حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت، تاریخ، کردار، فضائل، مناقب پیشمار ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ فاتح خیبر، شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ہاں آنکھ کھولی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ آپ کے والد ہیں، اور سیدہ فاطمہ خاتون جنت وہ آپ کی والدہ ہے، نبی پاک علیہ السلام کی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ حضرت حسن کی والدہ ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حسین رضی اللہ عنہ نے بچپن میں نبی پاک علیہ السلام کی گود میں رہے۔ آپ علیہ السلام نے ان کو گود میں بٹھایا، سینے پہ کھلایا اور کاندھے پر بھی رکھا، اور اپنے آپ کو ان کے لیے سواری بنا دی۔ حضرت حسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر اوپر سوار ہو جاتے، آپ کے لبوں کو بوسہ دیا، آپ کے رخساروں کو بوسہ دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مقام ہے، کیا شان ہے۔ اور ایک موقع پر جب حضرت حسین رو رہے تھے تو سیدہ فاطمہ سے کہا کہ دیکھو نماز پڑھتے ہوئے مجھے اس بچے کی جب آواز آتی ہے میں غمگین ہوتا، یہ بھی اظہار فرمایا۔ اور فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ جسے سیدہ فاطمہ کے بارے میں فرمایا فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ سیدہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی۔ اور فرمایا یہ حسن حسین یہ میرے دونوں پھول ہیں، پھول ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال کے تھے، حضرت حسن 1 سال بڑے تھے، حضرت حسین 1 سال چھوٹے تھے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ صرف 6 سال کے تھے۔ اب 6 سال کی عمر کا بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے، لیکن یہ خاندان نبوت ہے، یہ سیدہ فاطمہ کی اولاد ہے، حضرت علی کی اولاد ہے، نواسۂ رسول ہے۔ اللہ نے انہیں ذہانت حافظہ عطا فرمایا تھا۔ اس عمر میں بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام سے دین کے بارے میں حدیثیں سنی ازبر کر لی اور امت کو پہنچا دی۔ چنانچہ حدیث کے علماء نے اس طرح سے 6 احادیث کا تذکرہ فرمایا جو حضرت حسین سے منقول ہیں، حضرت حسین سے منقول ہے۔ ربیعہ کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ حضرت حسین سے پوچھا کہ کیا آپ کو اپنے نانا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات یاد ہے؟ حضرت حسین نے فرمایا ہاں مجھے یاد کہ ایک دفعہ میں چھوٹا تو تھا ہی، اور ایک کھڑکی پہ چڑھا، اوپر کھجوریں رکھی ہوئی تھی، میں نے کھجور لینا چاہا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا یہ صدقہ کی کھجوریں ہیں اور یہ ہمارے خاندانی نبوت پر منع ہے صدقہ۔ فرمایا یہ بات مجھے یاد ہے۔ ایک اور حدیث سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی جو وہ فرما رہے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اس انسان کی اسلام کی خوبی میں سے یہ ہے کہ وہ لا یعنی فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچائے، جس میں نہ دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو، لا یعنی کام سے بچنا ضروری ہے۔ اور آج حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام سے
کتنے لایانی کام ہو رہے ہیں، آپ اندازہ لگائیں۔ خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لایانی کاموں سے منع کیا، بیکار کاموں سے۔ بھائی یہ سب کام جو رسم و رواج والے ہیں یہ تو کام کے نہیں ہے نا، اس میں کوئی ثواب تھوڑی ہے۔ ثواب کیا ہے؟ نماز پڑھنے میں ہے، ثواب کس میں؟ روزہ رکھنے میں، ثواب کس میں ہے؟ صدقہ دینے میں ہے، ثواب کس میں ہے؟ پڑوسی کے حقوق ادا کرنا، ثواب کس میں ہے؟ حج ادا کرے، ثواب کس میں ہے؟ اللہ کی دین کی محنت کرے، اللہ کے دین کو عام کرے، اللہ کے رسول کی سنت جو مٹ رہی ہے اس کو زندہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ ثواب کس میں ہے؟ قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کرے۔ ثواب کس میں ہے؟ غریبوں کی مدد کرے۔ اور ثواب کس میں ہے؟ حلال روزی کی کوشش کرے۔ ثواب کس میں ہے؟ جھوٹ سے پرہیز کرے، سچائی پہ آئے۔ ثواب کس میں ہے؟ ملک کے اندر عدل و انصاف کا نظام قائم کیا جائے۔ یہ ہے کام۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی تعلیمات بھی یہی ہے، یہی تعلیمات ہے۔ فرمایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وضو کا جو طریقہ ہے، ہم جو وضو کر رہے ہیں نا، مکمل وضو کا مسنون طریقہ، یہ بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ اپنے باپ حضرت علی سے نقل کرتے ہوئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وضو کا پورا طریقہ سمجھایا۔ بلکہ روایت میں آتا ہے کہ فرات، نہر فرات جو دریا ہے فرات کا، اس کے کنارے ایک دفعہ ایک دیہاتی بڑی عمر کا بوڑھا وضو کر رہا تھا، جلدی جلدی سے وضو کر لی اور جلدی جلدی سے نماز پڑھ لی۔ حضرت حسنین، حضرت حسن حسین نے دیکھا کہ یہ بڑے میاں نے بہت جلدی سے وضو کرا، بہت جلدی نماز پڑھی، ان کو تو سمجھانا ہے، لیکن حکمت کے ساتھ سمجھانا ہے کہ اس کی دل آزاری بھی نہ ہو جائے اور مسئلہ بھی سمجھ میں آ جائے۔ ہم لوگ تو تنقید کرتے ہیں، ایک دم سے جھڑک دیتے ہیں اور ایک دم سے جو ہے نا غصہ کر کے اس کو، دین کے سمجھانے کا بھی طریقہ ہے۔ دیکھیے حضرات حسنین کریمین چھوٹے ہیں، سوچا ان کو کیسے سمجھائے۔ آخر یہ طے ہوا کہ بھائی ہم ان بڑے صاحب کو بلا لیتے ہیں۔ ان کو بلایا اور کہا بڑے میاں آپ ہم سے عمر میں زیادہ ہے، لہذا آپ کو دین کے بارے میں معلومات زیادہ ہوں گی، ہم ذرا آپ کے سامنے وضو کرتے ہیں پھر نماز پڑھتے ہیں، اگر ہمارے وضو میں کوئی کمی ہے کوتاہی تو بتا دیجئے گا، نماز میں کوئی کمی ہے وضو میں تو بتا دیجئے گا۔ انہوں نے کہا چلو کر لو۔ انہوں نے وضو کرا، سنت طریقے سے نماز پڑھی، خشوع خضوع آداب کے ساتھ سنت طریقے سے۔ بڑے میاں سمجھ گئے، انہوں نے کہا میرے بچوں تم لوگ صحیح ہو، میں غلطی پر ہوں، میں اپنی اصلاح کروں گا انشاءاللہ۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ مجھے سمجھا رہے تھے، ان کا تو معاملہ صحیح ہے۔ اس طریقے سے حضرت حسنین کریمین نے اس کو سمجھایا۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سخاوت کی بھی قصے بہت مشہور ہیں۔ نماز کی کثرت، وہی والا مسئلہ ہے نا، ہم نام لیتے حضرت حسین کا، نماز ایک نہیں پڑھتے۔ بھئی حضرت حسین رضی اللہ عنہ تو کثرت سے نماز پڑھتے تھے، اللہ اکبر۔ روزے بھی کثرت سے رکھتے تھے، کثرت سے روزے رکھتے تھے۔ 25 حج کیے پیدل 25 حج کیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ صدقے بھی بہت دیا کرتے تھے، صدقے بھی، دین کا کام بھی کرتے تھے، دین کے محنت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اسی طرح حق کے لیے ڈٹ کے کھڑے ہوتے، جیسے کربلا میں کھڑے ہو گئے، جس موقف کو وہ حق سمجھتے تھے اس کے لیے کھڑے ہو گئے، پیچھے نہیں ہٹے، حق کے سامنے یعنی حق کے لیے مضبوط کھڑے ہوتے۔
یہ ان کا کام تھا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ پھر ہم ذرا یہ دیکھیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیگر خلفاء سے کیا تعلق تھا اور کیا نسبت تھی، کیا جوڑ تھا، کیا محبت تھی۔ آج دنیا جلسے جلوس کر کے حضرت حسین کے نام پر جلوس ہے اور برائی بیان کی جاتی ہے سیدنا ابو بکر کی۔ پچھلے سال ہوا، کتنے خطرناک سب و شتم، گالی، اس میں ہمارے بزرگ شہید ہو گئے اور ہونا ہے، اس لیے کہ صحابہ پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، شہادتیں بھی ہوں گی، سب کچھ ہوگا۔ صحابہ کو کھلن کوئی تنقید کا نشانہ بنائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ مسلمان ملک اسلام کے نام پہ بلا ہے۔ بہرحال جلوس حضرت حسین کے نام پر ہے، برائی بیان کی جاتی ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق کا، عمر فاروق پر برا بلا کہا جاتا ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ پر برا بلا کہا جاتا ہے۔ تم تو یا حسین کا جلوس نکالتے ہو، حسین کی محبت میں جلوس نکالتے ہو، حسین کی محبت میں آ کر تم نے خلفاء راشدین کو تنقید کا نشانہ بنایا، صحابہ کو سب و شتم کا نشانہ بنایا۔ تم یہ باور کرانا چاہتے ہو کہ یہ ان کے دشمن تھے، کلا وحاشا، کلا وحاجا، یہ سب بھائی بھائی۔ میں نے اس دن بھی کہا علی عمر بھائی بھائی، یہ تیسری جماعت کہاں سے آئی؟ بیچ میں بولنے والے کہاں سے آئے؟ یہ تفریقہ کرنے والے ملک کے اندر خطرناک۔ دیکھیے حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہلی مرتبہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو صدیق اکبر نے کیا فرمایا؟ بیٹا علی کا مشابہ ہے نبی کا۔ بیٹا تو علی کا ہے لیکن علی کی اس پہ نہیں گیا ہے شکل و صورت پہ، گیا ہے نبی کی صورت، یعنی سیدہ فاطمہ کی صورت بھی کیا، سیدہ فاطمہ کی صورت نبی کی صورت ہے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ بیٹا ہے علی کا اور مشابہ ہے نبی کا۔ اور پھر سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مالی غنیمت میں ایک خوبصورت قیمتی چادر حضرت حسین کی نظر کی، حضرت حسین کو گفٹ میں دیا، جس کو حضرت حسین نے گویا قبول کیا۔ آئیے پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا ہے ابن عمر، میرا بیٹا ہے، لیکن حسنین مجھے میرے بیٹے سے زیادہ مجھے پیارے ہیں، مجھے محبوب ہیں۔ کہنے والا کون؟ سیدنا عمر، جن کو تم نے سکر میں گالیاں لکھی، پورا ماحول خراب کیا سکر کا، عمر فاروق پہ لعنت لکھا۔ عمر کیا فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرا بیٹا ہے ابن عمر، لیکن مجھے محبت ہے، حسنین سے زیادہ محبت ہے۔ بتائیے اس عمر رضی اللہ عنہ کو آپ گالی لکھتے ہیں؟ بدقسمتی نہیں، بدبختی نہیں تو اور کیا ہے؟ اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدری صحابہ جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت کی، ان کے لیے وظیفہ مقرر کیا تھا 5000 درہم سالانہ، 5000 درہم، اور سیدان حسنین کریمین کے لیے بھی 5000 درہم وظیفہ مقرر فرمایا، ان کے اکرام کے لیے، ان کے اعزاز کے لیے۔ بتائیے یہ محبت ہے یا نفرت ہے؟ محبت ہے۔ اللہ، یمن سے پوشاک، کچھ لباس، کپڑا آیا، تقسیم ہوا، لیکن وہ کپڑا اتنا شاندار نہیں تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ حضرت حسین کے لیے اسپیشل کپڑا منگواتے ہیں، اسپیشل آدمی بھیجا، دوبارہ یمن سے کپڑا لے کر آیا حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ بتائیے یہ کتنی بڑی محبت کی بات ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے، اور تم ہو کہ دونوں میں نفرت کی آگ پھیلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آیا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی لوگوں نے، اور باغی یہی تھے، یہی سازشی ٹولہ،
جنہوں نے اہل بیت کی محبت کا نعرہ لگایا تھا، انہی ٹولے نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خلاف سازش کی، ایک جماعت تیار کی، بغاوت کی اور گھیرا ڈال دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ محصور ہو گئے اپنے مکان میں۔ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے جنت کے سرداروں کو حضرت حسن حسین کو بھیجا کہ جاؤ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے پہرہ دار بن جاؤ، ان کے گیٹ پہ کھڑے ہو، پہرہ دو۔ بتائیے کتنا بڑا تعلق، کتنا حضرات خلفائے راشدین کے ساتھ، خلفائے ثلاثہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تو ویسے ان کا باپ تھا، والد تھا، لیکن ابو بکر صدیق کے ساتھ، عمر فاروق، عثمان غنی کے ساتھ بہت گہرا تعلق، بڑا تعلق تھا حضرات حسنین کریمین کا۔ اللہ اکبر، یہ تعلق تھا حضرات حسنین کا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے یہ پتہ چلا کہ اسلام میں یعنی مطلب یہ ہے کہ خاندانی نبوت اور صحابہ کرام یہ اسلام کے دو روشن آنکھیں ہیں، دو روشن آنکھیں ہیں۔ خاندانی نبوت جس کو اہل بیت کہتے ہیں اور صحابہ کرام یہ اسلام کی دو روشن آنکھیں ہیں، دونوں قابل احترام ہیں، دونوں کی محبت ایمان کا حصہ ہے، لیکن سچی محبت، جھوٹی محبت نہیں، جعلی محبت نہیں، بناوٹی محبت نہیں، زبانی جمع خرچ والی محبت نہیں۔ دیکھیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے زندگی گزاری، بھرپور زندگی گزاری۔ کتنی عمر تھی ان کی؟ 57 سال۔ 57 سال میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ صحابہ کے درمیان رہے، صحابہ سے محبت ہے، صحابہ کی اولاد کے درمیان رہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا صحابہ کے درمیان رہا، اور صحابہ ان سے محبت کرتے تھے۔ اور اس پوری زندگی میں انہوں نے صحابہ کے ساتھ مخالفت نہیں کی ہے۔ ابھی میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا، حضرت حسین نے ابو بکر کی مخالفت نہیں کی پوری زندگی میں، حضرت عمر فاروق کی مخالفت نہیں کی، ساتھ رہے، موافق رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مخالفت نہیں کی، بلکہ ان کے لیے تو پہرا دیا، مخالفت نہیں کی۔ حتیٰ کہ حضرت معاویہ کی بھی مخالفت نہیں کی۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد کوفہ میں خلافت پر اس پر معاویہ آئے تو حضرت حسنین نے کوئی مخالفت نہیں کی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ 6 مہینے تک خلیفہ رہے، اور پھر انہوں نے جوڑ پیدا کرنے کے لیے، امت میں اتفاق پیدا کرنے کے لیے اور سازشیوں کو سازش سے ہٹانے کے لیے قربانی دے کر انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ تاریخ میں موجود ہے، سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ سوال یہ ہے آج حضرت معاویہ کے بارے میں لوگ برا بھلا کہتے ہیں برسر عام، یہ آپ کے فیس بک پر اور فلاں پہ قسم قسم کے اسکالر سامنے آئے ہیں۔ ایک مرزا ہے، وہ اس کے والا جو ہے نا جیلم والا مرزا، وہ مولوی نہیں ہے، پگڑی اس نے باندھی ہے، بڑا چرب زبان ہے، چالاک ہے، بہت غلط باتیں وہ کر رہا ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہا۔ انجینئر مرزا، وہ انجینئر ہے، وہ اپنے انجینئرنگ کا کام کرے، وہ اسی کا فیلڈ ہے، مگر اس نے اس فیلڈ میں مداخلت کرتے ہوئے چرب زبانی سے وہ ایسی باتیں کر رہا ہے اور اپنے آپ کو کہہ رہا ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں، نہ بریلوی ہوں، نہ شیعہ ہوں، فلاں فلاں، اور اپنے آپ کو جو ہے نا امام ابو حنیفہ جیسے سمجھتا ہے۔ حالانکہ علماء نے چیلنج کیا سامنے آؤ بات تو کرو، نہیں آتا، مگر میڈیا پر چھایا ہوا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ وہ بھی حضرت معاویہ کا دشمن ہے، بدبخت، ایسے کو ہم بدبخت ہی کہیں گے، کوئی اسکالر نہیں ہے، بناوٹی ہے، بناوٹی۔
اللہ اکبر۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر حضرت حسن نے جب بیعت کی تو انہوں نے تو بیعت کی اور تم برا بلا کہتے ہو۔ اب اگر تم یہ کہو کہ نہیں حالات ایسے تھے، حضرت حسنین کو خوف تھا، تو یہ غلط بات ہے۔ وہ شیر کی اولاد ہے، علی شیر خدا ہے، وہ کسی سے نہیں ڈرتا، ان کی اولاد کیسے ڈرے گی؟ حق کے سامنے وہ کیوں ڈرے؟ نہ، انہوں نے مصالحت کی، انہوں نے سوچ سمجھ کر بیعت کی حضرت معاویہ کے ہاتھ پر۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پوری زندگی میں حضرت حسین نے حضرت معاویہ کی بھی مخالفت نہیں کی، ہاں یزید کی مخالفت کی، اور مزید کی مخالفت برحق تھا، ٹھیک ہے، بیعت نہیں کی، اور پھر انہی کے لوگوں نے ان کو خطوط لکھ لکھ کے بلائے، تب گئے وہ کربلا نہیں جاتے تھے، بس صرف بیعت نہیں کرنا چاہ رہے تھے یزید کی، مگر انہی لوگوں نے بلا کر دھوکے سے، اور انہی لوگوں نے شہید کیا، جن لوگوں نے خطوط لکھ لکھ کر حضرت حسین کو بلایا، انہی ظالموں نے تو شہید کیا، انہی نے تو شہید کیا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہادت بہرحال مقدر تھی اللہ کے ہاں، ان کا مقام اونچا کرنا تھا، واقعہ پیش آیا، یقیناً پیش آیا، لیکن اس واقعہ کے لیے سوگ منانا اور زندگی بھر رونا دھونا منع ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نانا محترم نے بہت پہلے فرمایا کہ لیس منا، ہماری جماعت سے وہ آدمی نہیں، من ضرب الخدود، جو اپنے چہرے کو پیٹے مارے، وشق الجیوب، گریبان پاڑے، ودعا بدعوی الجاہلیہ، اور جاہلیت کے نعرے لگائے۔ یہ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نانا محترم ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ اگر ہمیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے محبت ہے تو حضرت حسین کے نانا کی تعلیمات پر عمل تو کریں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے نانا کی تعلیمات پر عمل کیا۔ ہمیں اگر سچی محبت ہے تو ان کے نانا کی تعلیمات پہ عمل کریں۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اسی طرح دیگر صحابہ کی شہادت اور دیگر بے شمار شہیدوں کی جو شہادت ہے، اسلام کی سربلندی کے لیے ہے، اسلام کی گویا عظمت کی خاطر ہے، وہ شہادت کوئی بری چیز نہیں ہے، اور وہ شہادت کوئی مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ جس پہ واویلا کیا جائے، زندگی بھر واویلا کیا جائے، یہ شرعاً بھی جائز نہیں ہے، عقلاً بھی جائز نہیں ہے، عرفاً بھی جائز نہیں ہے، کسی طرح یہ جائز نہیں ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ لوگ جو ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو زندگی ہے نا، 57 سال، ان کی جو سیرت ہے، کریکٹر ہے، کردار ہے، اعمال ہیں، اس پہ توجہ نہیں دیتے، انہی پہ توجہ دینی چاہیے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنی زندگی میں کیا کیا اسی کے نقش قدم پہ چلے۔ اگر تمہیں سچی محبت ہے نا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے نمازوں کی بہت پابندی کی، حج بھی بہت کیے، صدقے بھی بہت دیے، اور روزے بھی بہت رکھے، اور رفائی کام بھی بہت کیا، اور سچ بھی بولا، اور حق پہ ڈٹے رہے، اور نبی پاک علیہ السلام اپنے نانا سے سچی محبت کی۔ تو ہمیں چاہیے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی 57 سالہ جو زندگی ہے اس کا سٹڈی کرے، اس کا مطالعہ کرے، اور اس کے لیے اس کو اپنا جو ہے نا وہ اسوہ حسنہ بنائے۔ یہ فرقہ واریت ختم ہو جائے گا، یہ سلسلہ ہی ختم ہو جائے گا، لیکن لوگوں نے باقی 57 سالہ زندگی چھوڑ کر صرف کربلا کا جو واقعہ پیش آیا یہاں پہ آ کے رک گئے، اور اسی کے حوالے سے بات کی، ادھر ادھر کی، اور 57 سالہ زندگی چھوڑ دی۔ اسی لیے یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ یہ فرقہ واریت آج بھی ختم ہو سکتا ہے اگر سچائی پہ آ جائے، 57 سالہ زندگی حضرت حسین کی تاریخ کا مطالعہ کرے، اور ان کے نقش قدم پر ان کی سیرت، کریکٹر، کردار کو اپنائے، انشاءاللہ ملک کے اندر امن، سکون، محبت کی فضائیں قائم ہو جائیں گی، اور اس سچی محبت کی وجہ سے اس ملک کے اندر برکات آئیں گی۔ اور اگر آپ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور واقعہ کربلا کو آڑ بنا کر تمام صحابہ کو برا بلا کہنا شروع کیا، اور خلفائے راشدین کو برا و تنقید کا نشانہ بنایا، ملک کے اندر بدامنی بھی ہوگی، اور قتل غارت گیری کا بھی سلسلہ ہوگا، بھی برکتی بھی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں
سچائی نصیب فرمائے اور صحیح طور پہ سوچنے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔